سے آگے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے کائنات خان سن ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر. سو جی لسنرز ہم اینڈ ویئرز ہم لوگ آگے لائیو آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ سکتے ہیں. اور اس سے پہلے ہمارا پروگرام ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 پر سن رہے تھے اور جو لوگ ہمیں سن رہے تھے وہ اب ہمیں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. جلدی سے فیس بک کے اوپر جائیے, سن ایف ایم کشمیر کے پیج کو سرچ کیجیے. وہاں پر ہم بڑے ہو گئے, ہمیں ٹرینڈز کا پتہ ہے, ہم ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ نا دل کھول کر جو ہے اس عید کو سیلیبریٹ کریں. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ عید کی خوشی جو ہے وہ ایک طرف ہونی چاہیے اور ہمیں ان لوگوں کا دکھ ضرور ان دکھوں میں شامل ہونا چاہیے جو کہ اس عید کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کرے. آپ کے سامنے پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کی بات کی جائے کہ وہاں کے حالات و واقعات کیسے ہیں, پہلے فلسطین کا کیا حال تھا, کس قدر وہاں پر ظلم ہو رہا تھا. کشمیر کے اندر تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ آئے روز جو ہے وہاں پر بچوں کی لاشیں ملتی ہیں, بہنوں کی بچیوں کی لاشیں ملتی ہیں, ماؤں کی بیٹوں کو مار دیا جاتا ہے. تو اس کیفیت میں لوگ جو ہے وہ کس طرح سے عید کو منائیں, آپ خود بتائیں. اگر ہمارے گھروں میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ سانحہ جو ہے ہمیں کبھی بھی نہیں بھولتا. اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر 2005 کا زلزلہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکے. تو وہ لوگ جن کے گھروں میں دن دہاڑے آ کر بچوں کو مار دیا جاتا ہے, ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے, تو وہ کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں. تو پورا ایک ہوتا ہے نا کہ پورے لوگوں میں خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. تو جہاں پر ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں تو وہاں پر جہاں پر ہم اپنے تمام تر کاموں کو مطلب کہ آزادی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, بول آزادی کے ساتھ رہے ہوتے ہیں. اب عید کی خوشیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے, ہر طرح کی چیزیں ہم لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح اوپنلی سب چیزیں لے رہے ہیں, سیکیورٹی اتنی زیادہ ہے, کوئی ہمیں جو ہے کچھ کہہ نہیں سکتا. تو وہاں اپنی خوشیوں کو آپ ضرور سیلیبریٹ کریں, لیکن وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں جو کہ عید کو سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے. اپنی عید کو تھوڑی سی خوشیوں کو کم کریں, کیونکہ ہمارے بھائیوں کا, ہماری شاید خوشیاں کم ہوں لیکن ہمارے ان بھائیوں کا, بہن بھائیوں کا دکھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اسی لیے جو ہے ہمیں ان کا دکھ یاد کرتے ہوئے اپنی عید کو اتنا ہی منانا ہے, اتنا ہی سیلیبریٹ کرنا ہے جتنا کہ ہم اپنے طور پر کر سکتے ہیں. اور عید کی تیاریوں میں اعتدال رکھنا ہے, سادگی رکھنی ہے. اچھا, ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے, ہم لوگوں کو فرق ہی نہیں پتا کہ ہمارے لیے کون سی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور کون سی چیز صرف خواہش ہے ہماری. تو ہم خواہشیں پوری کرتے 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 جو ہے وہ ہم اپنی اصل ضرورت جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ضرورت جو ہے وہ تو ہمیں لینی ہی لینی ہے, ٹھیک ہے. تو خواہشیں جو ہیں وہ ہماری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. تو ان دونوں کے درمیان ہمیں فرق کا پتہ ہونا چاہیے اور عید کی اتنی ہی خریداری کریں جتنی کہ آپ کو ضرورت ہو. آپ اگر بہت زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں, چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں, چاہے وہ بناؤ سنگار کی چیزیں ہوں, چاہے وہ پہننے کی چیزیں ہوں, تو اتنی ہی خریدیں جتنا کہ آپ اسی ٹائم میں وہ یوز کر سکیں. بہت سے لوگ جو ہیں عید کے کپڑے بے تحاشا لے لیتے ہیں, اسی طرح پہننے کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لے لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو آؤٹ آف فیشن ہو گئی, یہ تو ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر پڑی پڑی رہتی ہیں. تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ مطلب کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ضرورت مندوں کا جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ان کو دیکھیں کہ ان کی کہ جو انہوں نے عید کے کپڑے لیے, بہت سے جو ایسے لوگ ہیں وہ اپنی ضروریات کو بھی ترک کر دیتے ہیں, وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ عید کی شاپنگ کر سکیں. بہت سی جگہوں پر میں نے یہ بھی کہتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہیں بچوں کی عید کی شاپنگ ہو جائے تو ہماری خیر ہے. اکثر ہمارے پیرنٹ جو ہے نا وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں بچوں کے لیے, تو وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. تو وہ سیکریفائز جو ہیں وہ فیملی کے وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ کیا پتا کب کچھ ایسے حالات ہوئے ہوں کہ جب ان کے پاس اتنی نہیں ہوئے ہوں پیسے, تو لیکن وہ آپ کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے نا وہ اپنی خواہشوں کو کہیں نہ کہیں پر دبا دیتے تھے. ایسا ہر فیملی میں ہوتا ہے کہ بچوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہمارے والدین جو ہیں وہ اپنی جوانی لگا لیتے ہیں اور اپنی تمام تر خواہشیں, وہ کیا کرنا چاہتے تھے, وہ کیا بننا چاہتے تھے, تو وہ سب چیزیں بھول کر نہ صرف اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کرنے میں لگے. تو ضرور اپنی بچیوں کو جو ہے ضرور ہمیں صبر بھی سکھانا چاہیے, کیونکہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا انہوں نے ہر چیز کو فیس کرنا ہوتا ہے. تو ان کو کمپرومائز سکھائیں, تبھی جو ہے گھر جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں.
اچھا بہت سے لوگوں میں دکھاوا بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ اگر فلاں کی چیز اچھی ہے تو میری اس سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے. مقابلے بازی میں جب ہم پڑ جاتے ہیں نا چیزیں تو ہم لوگ ضد کر کے یا اپنی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی چیزیں مطلب کہ ہمارا ایک ایگو ہوتا ہے وہ پوری کر کے ہم لے لیتے ہیں لیکن پھر وہ ہمارا پورا منتھلی جو بجٹ ہوتا ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ پھر ایک منتھ میں ڈسٹرب نہیں ہوتا, وہ پھر آگے جو مہینے ہوتے ہیں ان میں چلتا آتا ہے تو پورا ایئر آپ کا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ ویسے بھی آپ کے جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے. تو جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بجٹ اتنا ہے اتنے میں آپ خریدیں. تو فضول جو ہے جتنی ہمارے گھروں میں بھی بچیاں ہیں چھوٹی تو وہ ضد کر لیتی ہیں کہ مجھے یہ بھی خریدنا ہے وہ بھی خریدنا ہے. تو اتنا ہی لیں جتنا کہ آپ یوز کر سکیں. ایکسٹرا چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں زیادہ ہیں, اگر آپ مہندیاں جو بڑی شوق سے بچیاں لگاتی ہیں اگر آپ 2 لے آئیں تو وہ بھی آپ شیئر کر لیں. تو اسی طرح چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرنے سے اور زیادہ جو بڑھ جاتی ہیں. تو سنتے رہیے سن ایف ایم 89.4 کو. آپ کا سے جو لائیو سیشن ہے ہمارا